بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ کہتے ہیں مصر کے ملک میں ایک بادشاہ حکمرانی کرتا تھا جو اپنی انصاف اور علم کی وجہ سے پورے ملک میں مشہور تھا۔ وہ اپنے لوگوں کی دن رات فکر کرتا تھا اور اس کی ایک جوان بیٹی تھی جو بھی پاک دامنی اور حیا کی وجہ سے اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھی۔ بیٹی کی عمر بڑھنے لگی، ماں باپ کو اس کی شادی کی پریشانی ستانے لگی۔ باپ نے یعنی بادشاہ نے اپنی بیگم یعنی شہزادی کی ماں سے کہا کہ شہزادی سے کہو کہ اب ہم آپ کی شادی کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ کے دل میں کوئی انسان آپ کی پسند کا ہو تو اس کا ذکر کرو، اور اگر نہیں تو آپ کو ہماری پسند پر راضی رہنا ہوگا۔ ماں نے جب یہ بات شہزادی یعنی لڑکی سے کہی تو لڑکی نے جواب دیا کہ میں آپ کی مرضی کے مطابق یہ شادی کروں گی، لیکن میرے 4 سوال ہیں، جو بھی ان 4 سوالوں کے جواب دے گا اسی انسان کو میں اپنا شوہر، اپنا جیون ساتھی بناؤں گی۔ ماں نے جا کر یہ بات باپ کو سنائی، یعنی شہزادی کے باپ بادشاہ کو سنائی، تو بادشاہ نے کہا میری بیٹی کے وہ کون سے 4 سوال ہیں، ذرا میں بھی تو سنوں۔ تو لڑکی نے کہا میں سوال تب سناؤں گی جب آپ میری پسند کا لڑکا میرے لیے چنیں گے، اس سے میں سوال کروں گی۔ تو بادشاہ نے کہا کیوں نہ ایسا کریں کہ پورے ملک میں ڈھنڈورا پیٹ دیتے ہیں کہ جو بھی میری بیٹی یعنی آپ کے 4 سوالوں کا جواب دے گا وہیں آپ کا دولہا ہوگا، پھر وہ چاہے کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو۔ تو اس لڑکی نے کہا جو 4 سوال میں پوچھوں گی، پہلی بات تو وہ 4 سوال ایک عام آدمی دے ہی نہیں پائے گا، وہ وہیں دے پائے گا، میرے سوالوں کے جواب وہیں انسان دے پائے گا جس میں بہترین علم جس کے پاس ہوگا اور عقل کی بھی اس کی حد اوپر ہوگی، یعنی وہ عقل اور علم میں بھی اپنی بہترین قابلیت کا مالک ہوگا۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ہماری بیٹی کی جو مرضی ہم اسی کی خواہش کے مطابق اس کی شادی کریں گے۔ دوسرے دن ڈھنڈورا پٹوایا گیا اور کہا گیا کہ شرط بتائے گئے کہ بادشاہ کی بیٹی شادی کرنا چاہتی ہیں، اس کے 4 سوالات ہیں، جو بھی ان 4 سوالوں کے جواب دے گا اور بہترین جواب دے گا جس سے شہزادی خوش ہوں گی، مطمئن ہوں گی، شہزادی اس لڑکے سے شادی کریں گی۔ اور ایک وقت مقرر کیا گیا کہ اس دن آپ نے محل میں آنا ہے۔ وہ دن آیا، دربار سجائی گئی، محل کے سامنے لڑکوں کی قطاریں لگ گئی، بہت سے لڑکے کھڑے تھے، ان قطار میں لڑکوں کی قطار میں بہت سے لوگ کھڑے تھے، بہت سے لڑکے کھڑے تھے۔ اسی قطار میں سب سے پیچھے آ کر ایک گائے چرانے والا گڈریا کھڑا ہوا۔ جب وہ آیا اپنی لاٹھی کے ساتھ اور کھڑا ہو گیا تو سارے جو پہلے کھڑے لڑکے تھے وہ سارے اس پر ہنسنے لگے کہ تم اور شہزادی کے ساتھ شادی کے خواب دیکھتے ہو۔ تو اس نے کہا بیٹا ابھی میں کوشش تو کروں گا، جاؤں گا، دیکھتے ہیں کہ پھر جس کا مقدر اچھا ہوگا وہیں کامیاب ہوگا، چلیے چلتے ہیں ہم سب کی باری آئی، سب شہزادی کے سامنے حاضر کیے گئے۔ شہزادی نے ہر ایک سے سوال پوچھے لیکن کوئی بھی اس کا تسلی بخش جواب نہیں دے پایا۔ آخر میں باری آئی اس گڈریے کی جو کہ گائے چراتا تھا۔ شہزادی نے پہلے تو اس کا حلیہ دے کر کہا کہ آپ میرے سوالوں کے جواب دے پائیں گے؟ اس لڑکے نے کہا میں کوشش ضرور کروں گا، جتنی میری عقل اور جتنا میرا علم ہے اس کے مطابق۔ لڑکی نے کہا تو سنو، میرا پہلا سوال ہے، اس دنیا میں وہ کون سی محبت ہے جسے شک سے پاک سمجھا جاتا ہے؟ لڑکے نے تھوڑا سوچا اور جواب دیا شہزادی صاحبہ،
اس دنیا میں اگر کوئی ایک محبت ہے جو شک سے پاک ہے، فریب سے پاک ہے، تو وہ ہے ماں کی محبت، جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، کوئی دھوکے بازی کی ملاوٹ نہیں۔ شہزادی نے کہا ہمیں آپ کا یہ جواب پسند آیا، اب سوال دوسرا سنو۔ لڑکے نے کہا پوچھو۔ شہزادی نے کہا بتاؤ زندگی کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ شہزادی کا یہ سوال سن کر لڑکا تھوڑی دیر کے لیے اوپر دیکھنے لگا، سوچنے لگا، پھر اس نے جواب دیا میرے تجربے میں جو بات آئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زندگی کا سب سے بڑا جو سچ ہے جسے لوگ بھاگتے ہیں اور جسے لوگ جھوٹ سمجھتے ہیں، مگر وہ سب سے بڑا سچ ہے، وہ ہے موت۔ اس دنیا میں ہر کوئی اسی جستجو میں لگا ہوا ہے کہ شاید وہ مرے گا نہیں، لیکن وہ بھی مرے گا جو یہ سوچتا ہے کہ میں نہیں مروں گا، اور میرے حساب سے زندگی کا سب سے بڑا سچ موت ہے۔ لڑکی نے کہا واہ، تمہارے اس جواب سے بھی ہم خوش ہوئے، اب ہمارا تیسرا سوال سنو۔ اس لڑکے نے کہا آپ بتائیں کیا ہے آپ کا تیسرا سوال؟ لڑکی نے کہا کہ مرد کی سب سے بہترین خوبی کون سی ہے؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ ہم نے ہمارے بزرگوں سے سنا ہے کہ بہترین مرد وہ ہے جس میں دو خوبیاں پائی جائیں، ایک نیچی نگاہ اور دوسرا وفاداری۔ لڑکی نے کہا آپ کا یہ جواب تو ہمیں بہت ہی پسند آیا، اب میرا چوتھا اور آخری سوال سنو۔ لڑکے نے کہا جواب دو۔ اس شہزادی نے پوچھا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا، گڈری نے جواب دیا کہ ہمارے بزرگ اس کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ بہترین عورت وہ ہے جس میں دو چیزیں پائی جائیں، نمبر ایک پردہ، نمبر دو پاک دامنی، حیا پاک دامنی۔ جس عورت میں پردہ ہو، پاک دامنی ہو، وہ بہترین عورت ہے، اور یہ عورت کی بہترین خوبیاں ہیں۔ اس شہزادی نے خوشی سے اعلان کیا سب کے سامنے کہ میرا شوہر یہ گڈریا، یہ گائے چرانے والا عام سا لڑکا بنے گا، اور بادشاہ نے بھی اپنی لڑکی یعنی شہزادی سے چونکہ وعدہ کیا تھا تو بادشاہ کو بھی اعلان ماننا پڑا، اور بادشاہ نے بھی اعلان کیا کہ میری بیٹی کی شادی اس گڈریے سے ہوگی، کیونکہ اسی نے ان سوالوں کے جوابات بہتر انداز سے دیے ہیں جو میری بیٹی یعنی شہزادی نے پوچھے، اور اسی لڑکے یعنی گڈریے کی شادی شہزادی سے ہوئی۔